اللہ پاک نے ہمارے لیے انسانوں کے اندر بہترین رشتے بنائے، ان کا احترام، ان کا تقدس رکھا، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے لیے حقوق و فرائض رکھے تاکہ ہم ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اجر و ثواب کا سامان بھی پیدا کر سکیں۔ عزیزات محتشم، جب یہ مقدس رشتے بچھڑتے ہیں تو ایک بار دنیا خالی لگتی ہے، ہر طرف ہر چیز اجڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر ہمیں اپنی تمام خواہشات، اپنی خوشیوں اور اپنی مرضی پر جس چیز کو مقدم رکھنا چاہیے وہ ہے اللہ کی رضا اور اس کا ہمارے لیے انتخاب، اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خوشی کا انتخاب کرے تو وہ بھی اس کی رحمت، اور ہمارے لیے غم کا انتخاب کرے تو وہ بھی اس کی رحمت ہے۔ البتہ ہمیں زندگی میں اور زندگی کے بعد جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں وہ ہے حقوق العباد کی پاسداری اور رشتوں کو نبھانے کی تعلیم۔ اگر وہ ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ زندگی میں بھی رشتے تمام ہمارے لیے رحمت خداوندی ہیں، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ان کے لیے رحمت خداوندی ہی بنایا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق تب بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی مرنے والے کے حقوق رکھے ہیں جن کو پورا کرنے کی ہمیں ترغیب بھی دی گئی، تعلیم بھی دی گئی، اور بتایا بھی گیا کہ دنیا سے جانے والا ہمارے حسن سلوک، ہمارے حقوق کی ادائیگی اور ہماری طرف سے جانے والے ایصال ثواب یا بخشش کی دعاؤں کا کس قدر مستحق ہوتا ہے اور منتظر بھی ہوتا ہے۔ اس وقت کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ایک نئے جہان میں جاتا ہے جس کو قبر کی زندگی یا عالم برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، وہاں کے سارے تقاضے بدل جاتے ہیں، وہاں کا نظام بدل جاتا ہے، وہاں کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ ہم غفلتوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے صرف رونے دھونے پہ گزارا کرتے رہتے ہیں اور دن رات اپنی ہی ضروریات اور اپنے رشتوں کو یاد کر کر کے روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جبکہ ادھر جانے والا وہاں پہنچ کر انتظار میں ہوتا ہے۔ کس چیز کے انتظار میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوة ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او ولد او صدیق واذا لحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیها ان اللہ يدخل على قبری من دعاء اہل الارض امثال الجبال۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرے میں کوئی غوطے کھا رہا ہو، اور غوطے کھانے والا کس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی معمولی تنکا بھی ہاتھ ڈالنے کو مل جائے تو میں اس کو پکڑ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح میت جب قبر میں جاتی ہے
تو وہ بھی گہرے اندھیرے دریا کے اندر غوطے کھانے والے کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو انتظار کس چیز کا ہوتا ہے؟ دعوتاً تلحقہ من ابن، وہ اپنے باپ کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اگر باپ یا ماں ہیں تو وہ اپنی اولاد کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور دوست اپنے دوست کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی شخص کی طرف سے بھی مرنے والے کے پیچھے دعا جاتی ہے تو وہ اس کو کتنی محبوب ہوتی ہے، اور اس دعا سے اس کو کتنا نفع حاصل ہوتا ہے۔ وہ اتنی محبوب ہوتی ہے کہ آقائے دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے پوری دنیا اور دنیا کے اندر تمام ذخیرے، تمام خزانے، تمام مال و دولت وہ سب کی سب جمع کر دی جائے اور کسی شخص کو پیش کر دی جائے، جتنی خوشی وہ سب کچھ لینے پہ اس شخص کو ہوگی، اس سے بھی زیادہ خوشی قبر والے کو پیچھے والوں کی طرف سے دعا کی جانے کی ہوتی ہے۔